کہ تم زیادتی کرنے لگ پڑو. وتعاونوا علی البر والتقوی، اور تعاون کرو، مدد کرو ایک دوسرے کی پرہیزگاری کے کاموں میں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. اب اس ایک آیت پہ ہی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. یہ اسلامک فلسفہ ہے نیکی کا، کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. جیسے اردو میں بولا جاتا ہے نیکی اور پوچھ پوچھ. جب کبھی موقع ملے تو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، اور برائی کے کاموں میں نہیں دینا. رشتہ داری کا خیال رکھتے ہوئے یا قریبی کسی کے ساتھ دوستی کا خیال رکھتے ہوئے حرام کام پر نہیں اپنے آپ کو اکسا لینا. صرف پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا. اور یہ پرٹیکولر اس وقت ہوتا ہے جب بعض اوقات آپ کی کسی کے ساتھ خاص دوستی ہو اور اس کا معاملہ کسی اور کے ساتھ ہو جائے، اور آپ کو معاملے میں یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرے دوست نے زیادتی کی ہے، اور وہ آپ کو گواہ کے طور پر پیش کرے، جی یہ کو پوچھ لو وہ کہ قصور اس کا ہے. تو آپ کے لیے تو بہت بڑا امتحان آ جائے گا کہ میں اگر اب سچ بولتا ہوں تو دوستی کی جاتی ہے میری، اور اگر جھوٹ بولتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم ہوتا ہوں. تو یہ کام نہیں کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت کا خیال رکھنا ہے. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، اور برائی کے کاموں میں ہرگز ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی. اب ہماری سب کانٹیننٹ کی بدقسمتی ہے کہ اس طرح کی آیتیں پھر توحید کے منافی عقائد رکھنے والوں نے استعمال کرنی شروع کر دی ہیں. وہ قرآن پاک کے شروع میں ہم پڑھ چکے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد صرف تجھی سے مانگتے ہیں. اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہوگی غائب میں مدد. ظاہری اسباب میں تو آپ ایک دوسرے سے مدد مانگ سکتے ہیں. یہ آیت آ گئی کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو ظاہری اسباب میں ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ قرآن کے حکم میں داخل ہے. اور اکثر آپ سنتے ہوں گے مولویوں سے، اور یہ ایک بندہ دریا میں ڈوب رہا ہے کسی کو مدد کے لیے نہ پکارے، یہ شرک ہو گیا. اور جی ہم گھر میں جب جاتے ہیں اپنی ماں سے روٹی نہ مانگیں، یہ غیر اللہ سے مدد، یہ شرک ہو گیا. کسی سے پانی پینے کے لیے نہ مانگے، یہ تو شرک ہو جائے گا. بھائی یہ چیزیں شرک نہیں ہے، یہ قرآن کے اس حکم میں داخل ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے ظاہری اسباب میں. شرک کیا ہے؟ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں بھائی پانی پلا دیں، اور آپ مجھے پانی پلا دیتے ہیں، اپنی طرف سے نیکی کرتے ہیں، اللہ کے حضور اجر لکھا جائے گا. لیکن آپ بیٹھے ہوئے بغداد شریف میں اور وہاں بھی قبر شریف کے اندر، اور میں یہاں سے بیٹھ کہتا ہوں کہ بھائی پانی پلا دیں، وہی بات، وہی جملہ، وہی بندہ یہ غائب میں پکارنا ہوگا، یہ شرک ہو جائے گا، ایاک نستعین کے خلاف ہو جائے گا. دعا صرف اللہ ہی سے کرنی ہے. غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ دعا ہے. اگلے دن مجھے ایک شیعہ بھائی نے میل کی کہ آپ یہ غائب میں مدد کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے جو سامنے موجود ہے اس سے مدد لی جا سکتی ہے. میں نے کہا ہاں جی. تو کہتے ہیں اگر بت سامنے ہو تو اس سے مدد لینا کیسا ہے؟ دیکھا کیسا دماغ کام کرتا ہے. تو بت کو پکارنا بھی غائب میں پکارنا ہے، اس لیے کہ وہ ہماری ڈومین سے تو باہر ہے. بت کسی کی بات سنتا ہے؟ وہ ہماری ڈومین میں نہیں آتا. بظاہر آپ کے سامنے موجود ہے لیکن آپ کی ڈومین سے باہر ہے. جس طرح ایک جو بندہ قبر میں دفن ہے، قبر تو آپ کے سامنے موجود ہے. ہم دعا بھی پڑھتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. اے مسلمان گھر والوں اور مومنین اور مسلمین، تم پر اللہ کی سلامتی ہو. ظاہر ہے وہ قبروں میں ہوتے ہیں، لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ وہ خود سن لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرف سے سلامتی کی دعا ان تک پہنچا دیتا ہے. ان کا فریم آف ریفرنس بالکل ڈفرنٹ ہے. تو جب غائب کی بات کی جاتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ بت سامنے تو اس کو پکارا جا سکتا ہے. یہ تو اس چھوٹے لیول کی چیز ہے جو ایک بے وقوف کو بھی یہ بات پتہ ہے. تو سورۃ الانبیاء کے اندر آتا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ڈیٹیل میں. جب ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے تو الٹیمیٹلی انہوں نے کہا جی ایک نوجوان ہے ابراہیم جس کا نام ہے، اس کو ہم نے سنا تھا کہ وہ ہمارے بتوں کو برا کہتا تھا، بلاؤ اس کو. تو ابراہیم علیہ السلام سے پوری ڈیبیٹ ہوئی. انہوں نے ایک ہی بات کانٹے کی انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ان سے پوچھ لو نا. انہوں نے سر جھکا لی اور آپس میں کنکھیوں سے بات کرنے لگے کہ تجھے تو پتہ ہے یہ سنتے تو ہے نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا اف لکم، تم پر اف ہے، اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھ رہے ہو ان پر بھی. تو بت کو پکارنا بھی بیسیکلی وہ ہماری ڈومین سے باہر ہے، نہ وہ کسی کے سننے پر.
اسی طریقے سے فرشتوں کو پکارنا، فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا صحیح آ رہا ہے، فرشتے کو نہیں ہم پکار سکتے، نہ فرشتہ ہمارا ملازم ہے کہ ہماری کو بات لے کے جائے گا، اللہ جو اس کو ڈیوٹی لگائے گا وہ اس نے پوری کرنی، ورنہ تو دو فرشتے یہاں بیٹھے، میں ان کو کہوں گا جی میرا سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے، کتنی نان سینس بات ہے۔ غائب میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارنا مدد کے لیے، مدد کے لیے، یہ الفاظ یاد رکھیں، خالی غائب میں پکارنا شرک نہیں ہے، ہم نماز میں پکارتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب تم یہ پڑھو گے زمین و آسمان میں جہاں جہاں اللہ کا نیک بندہ ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ تعالیٰ ان تمام نیک بندوں تک تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ اور یہ بالکل جھوٹی بات ہے کہ یہ شب معراج کی گفتگو ہے، یہ تو بریلویوں سے حاضر و ناظر کے عقیدے میں ڈبیٹ کرتے ہوئے یہ جھوٹی بات جو ہے وہ پبلک کے اندر آ گئی، حالانکہ یہ کوئی ثابت نہیں ہے، یہ تو بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لے کر ان کو تشہد تعلیم فرمایا تھا، اور فرمایا کہ جب تم یہ سلام پڑھو گے زمین و آسمان میں جہاں بھی اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا سلام اس تک پہنچا دے گا۔ تو ہم یہ سلام انشائیہ پڑھتے ہیں، یہ ایز اے سٹوری نہیں پڑھ رہے ہوتے، لیکن نیت کیا ہے؟ اللہ پہنچا۔ غائب میں پکارنا بھی کوئی شرک نہیں ہے، غائب میں مدد کے لیے پکارنا شرک ہے۔ قبر رسول پہ جا کے السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھنا صحابہ کی سنت ہے۔ ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے رسول اللہ کی آخری وصیت ہے، اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لکھ دی ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں 11993 نمبر روایت، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبر رسول پر جاتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتے تھے، پھر سیدنا ابوبکر کی قبر پہ آ کے السلام علیکم یا ابی بکر، اور اپنے والد کی قبر پہ آ کے السلام علیکم یا ابت۔ حالانکہ ہے وہ بھی غائب ہے، بے شک قبر سامنے موجود ہے، لیکن وہ ڈومین سے تو باہر ہے، وہ عالم برزخ میں زندہ ہے، انبیاء کرام اور شہداء، اور ہم اس دنیا میں زندہ، ہماری کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے۔ یہاں ہم پڑھنے کو کوئی شرک نہیں کہتے، شرک کہتے ہوں تو ہم خود بھی شرک کر رہے ہیں، ہم صرف کہتے ہیں یہاں سے السلام علیکم یا رسول اللہ کا صیغہ ثابت نہیں، اسی والا صیغہ جو ہے وہ نماز میں ثابت ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی۔ تو یہ بات کو سمجھیں، بات میں جتنی کمزوری ہے اتنی ہی کمزوری بیان کرنی چاہیے، نہ کہ خام خواہ کسی پر کفر اور شرک کا فتویٰ یا کسی پر گستاخ رسول کا فتویٰ لگا دیا جائے۔ تو یہ بڑی احتیاط کی اس معاملے میں ضرورت ہے۔ تو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی۔ اس پر میرا پورا ایک لیکچر ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، مسئلہ نمبر 3 کے نام سے اہل سنت پاک.com پہ 1 گھنٹہ اور 40 منٹ کی گفتگو ہے، اور ریسرچ پیپر بھی اپلوڈ ہے دعا صرف اللہ ہی سے 8 پیجز کا، اس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بحث کی ہے، یہاں اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔